يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرین مجلس و ماتمداران سید الشہداء، یہ مجلس بعنوان نسبت حضرت امام علی ابن ابی طالب صلوات محمد کے عنوان سے رکھی گئی ہے، جو آج کی شب ہے، شب قدر کی رات ہے، شب 19، اور صبح جو آئے گی 19ویں رمضان مبارک، ضربت امام علی ابن ملجم نے جو امام مولا کائنات کو ضربت لگائی تھی، وہ آپ مسائب کی معراج میں سنیں گے۔ دیکھیے، آج کا جو عنوان ہمارے سامنے ہے وہ ہے سورہ الاحزاب کی آیت۔ ابھی 21 رمضان مبارک کو مولا کائنات کی پوری حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں گا، اور پیغمبر اکرم اور جناب خدیجہ کو ایک جٹ کر کے، اکٹھا کر کے آج یہ ہے کہ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید میں آپ سنتے ہوں گے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، یعنی آج کا جو موضوع ہے، جیسا کہ بنسبت امام ہے، تو امام کیسا ہونا چاہیے اور امام کو کس طرح سے پہچانا جائے، اور اسی پر بعد میں ربط مسائل انشاءاللہ، تاکہ سمجھ میں آئے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ ٹاپک پر انسان رہے تو پتہ چلتا ہے کہ امام کس کو کہتے ہیں، کیسے امام آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ تو میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے یہ جان لیں کہ ہم تمام مسلمانوں کا خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، توجہ عزیزان مان، لیکن یہ تمام چیزیں ایک ہو کر بھی ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ اگر امام کو ایک مان لیا جائے، ایک ایکسیپٹ کر لیا جائے، تو مسلمان تو اس شوق میں ایک ہو جائیں گے کہ امام کو ایک مان لیا گیا، جبکہ امام ہمارے اثنا عشر ہیں، 12، عربی میں اثنا عشر کہتے ہیں، بلکہ امام ہمارے 12 ہیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسی لیے پیغمبر اکرم محمد عربی نے خود ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، یعنی جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس کائنات سے چلا گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد عظمت آل سیدہ پر بلندتر صلوات۔ تو آج کا جو عنوان ہے بنسبت مولا کائنات، اور مولا ہیں امام اول، ہمارے پہلے امام ہیں، اور امام کو کس طرح سے ہونا چاہیے؟ تو پیغمبر اکرم نے تو ارشاد فرما دیا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس کائنات سے چلا گیا، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب مثال سے یہاں پر سمجھیے کہ امام کس کو کہتے ہیں۔ مثلا پیش امام، مثلا کوئی کسی جگہ پر مسجد کو بنوائے، توجہ ذہن میں، کوئی اگر مسجد کو بنوائے اور اس مسجد کو بناتا رہے، مسجد کو بنا کر محراب کو ٹیڑھی کر کے بنائے، تو اس سے عوام کے دل میں بے چینی ہوگی نا۔ عوام یہ کہے گی کہ آپ محراب مسجد کو ٹیڑھا کر کے کیوں بنا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ ہم محراب مسجد کو ٹیڑھا کر کے اس لیے بنا رہے ہیں۔ سنیں امام کسے کہتے ہیں؟ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر پیش امام آئے گا،
اور آ کر نماز پڑھائے گا تو میں کہتا ہوں خوامخواہ محراب مسجد کو ٹیڑھا کر کے بنا رہے ہیں. کہا کیا کیا جائے؟ کہا کہ آپ پیش امام کو بلا لیجئے. کہا بلا لیا. میں نے کہا کہ آپ بھی صف میں کھڑے ہو جائیے اور پیش امام بھی صف میں کھڑا ہو جائے اور دونوں نماز پڑھنے لگے. تو اس سے عوام یہ کہے گی کہ اگر پیش امام ہی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگے گا تو اس سے مسجد میں رونق ہی نہیں رہے گی, اس سے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عوام کون ہے اور پیش امام کون ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اے خدا کے بندے, جب 13 روٹیاں اکٹھا کر کے کھانے والا امام عام نمازیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو ہمارا حق کا امام باطل کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارا حق کا امام, جب حق کا امام کون ہے؟ امام ہے ہمارے پہلے سے لے کر 12 تک. ہمارا حق امام باطل کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ تو امام کے مسئلے کو جاننا بہت ہی لازمی ہے, بہت ہی ضروری ہے. اب یہاں پر ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک معمار ہے, ایک مستری ہے, وہ دیوار کو بنا رہا ہے. کس چیز کی؟ مسجد کی دیوار کو ٹیڑھا کر کے بنا رہا ہے. وہ رسی اور ساہل لیے رہتا ہے اپنے ہاتھوں میں. تو ہمارا حق کا امام جو ہے وہ باطل کے ساتھ نہیں ہے, وہ حق کے ساتھ ہے. کیونکہ امام کیا ہوتا ہے؟ امام نوری ہوتا ہے, امام معصوم ہوتا ہے, امام مظلوم ہوتا ہے, امام خاکی نہیں ہوتا, امام ظالم نہیں ہوتا. تو عزیزان ایمان, امام کے مسئلے کو جاننا بہت ہی لازمی ہے, بہت ہی ضروری ہے. سنیے عزیزان ایمان, اسی لیے پیغمبر اکرم محمد عربی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں علم کا عمود ہوں اور علی اس کا میزان ہے, اور حسن اور حسین وہ ترازو جس پر قائم ہے, حسن اور حسین اس کے پلڑے ہیں, اور باقی امام ان ترازوؤں کی رسیاں ہیں جن سے پلڑے بندھے ہوئے ہیں, اور فاطمۃ الزہرا وہ علاقہ ہیں جو ان ترازوؤں کو آپس میں جوڑ رہی ہیں. اور اگر آپ کو جاننا ہی ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے تو فتح جمل کے بعد دیکھیں. جب فتح جمل کے بعد مولائے کائنات ہیں, پہلے امام ہے, بنسبت مولائے کائنات مجلس بھی رکھا گیا ہے. جب فتح جمل کے بعد توجہ مولائے کائنات نے بصرے کی مسجد میں نماز پڑھائی تو اس بصرے کی مسجد میں پیغمبر اکرم کا صحابی عمران بن حسین بھی شامل تھا. تو اس نے کہا راوی سے کہ یہ مرد مومن کون ہے جس نے آج بصرے کی مسجد میں نماز پڑھائی ہے؟ توجہ ذہن. تو وہ کہتا ہے کہ مرد مومن کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے مولا علی کی وفات کے بعد بہت بڑے بڑے لوگوں نے تکبیریں کہنا چھوڑ دی تھی. تو آج بصرے کی مسجد میں عمران بن حسین کو کہنا پڑا کہ اس مرد مومن نے تو آج مجھے محمد والی نماز یاد کرا دی. تو میں کہتا ہوں اللہ رے علی کا زمانہ رسول کے 24 سال بعد یاد آیا. ارے جب رسول کے 24 سال بعد نماز کی یہ حالت تھی تو اللہ جانے آج 1400 سال کے بعد کیا ہو گئی ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد.
جب 1400 سال کے بعد اس نماز کی کیا حالت ہو گئی ہوگی. تو آپ کو نماز کی جاننا ہے نا, ائمہ کی نماز, ائمہ اطہار کی نماز جاننا ہے. تو ائمہ اطہار کی اگر نماز جاننا ہے تو آپ جا کر کسی غیر سے نہ پوچھیے. اگر آپ کو نماز جاننا ہے تو جا کر پہلے مولا کائنات کی نماز جاننی ہے تو جا کر آپ محمد عربی سے پوچھیے, جو ان کے وصی بھی ہیں, ولی بھی ہیں, جانشین بھی ہیں, اور جنہوں نے ہر جنگ میں شرکت کی. اگر آپ کو پیغمبر اکرم کی نماز جاننی ہے تو کسی غیر سے نہ پوچھیے. اگر آپ کو پیغمبر اکرم کی نماز جاننی ہے تو جا کر مولا کائنات سے پوچھیے. اگر مولا کائنات کی نماز جاننی ہے تو جا کر امام حسن سے پوچھیے. اگر امام حسن کی نماز جاننی ہے تو جا کر امام حسین سے پوچھیے. اور اگر امام حسین کی نماز جاننی ہے تو جا کر علی ابن الحسین سے پوچھیے. اور اگر آپ کو علی ابن الحسین کی نماز جاننی ہے تو جا کر محمد باقر سے پوچھیے. اور اگر آپ کو محمد باقر کی نماز جاننی ہے تو جا کر جعفر صادق سے پوچھیے. اور اگر جعفر صادق کی نماز جاننی ہے تو جا کر امام موسیٰ کاظم سے پوچھیے. اور اگر امام موسیٰ کاظم کی نماز جاننی ہے تو جا کر علی رضا سے پوچھیے. اور اگر آپ کو علی رضا کی نماز جاننی ہے تو جا کر محمد تقی سے پوچھیے. اور اگر آپ کو محمد تقی کی ہی نماز جاننی ہے تو جا کر علی نقی سے پوچھیے. یہاں پر بات ختم نہیں. اگر آپ کو علی نقی کی نماز جاننی ہے تو جا کر امام حسن عسکری سے پوچھیے. یہاں پر بات کامل نہیں ہوئی. آخری امام, اگر آپ کو امام حسن عسکری کی نماز جاننی ہے تو جا کر منتقم خون حسین حضرت امام مہدی سے پوچھیے. صلوات محمد. تو عزیزان ایمان, امامت کے مسئلے کو جاننا بہت ہی لازمی ہے, بہت ہی ضروری ہے. یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ امام کو کیسے پہچانا جائے. تو جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا, جو میں نے آپ کے سامنے آیت کو, تاکہ آیت آپ کے دماغ میں رہے اور اسی پر بات ختم انشاءاللہ, کہ امام کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے امام ہمارے سامنے ہدایت دے کر بھیجا گیا اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ الاحزاب قرآن المجید میں کھول کر دیکھیں. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قال انی جاعلک للناس اماما, یعنی اے ابراہیم میں اس روئے زمین پر تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اب دیکھیے ابراہیم خلیل پیغمبر, ابراہیم نے یہ کیوں کہا کہ قال من امتی, اے اللہ تھوڑی سی امامت میری امت سے کر دینا. توجہ ذہن. ابراہیم خلیل پیغمبر نے یہ کیوں کہا قال من ذریتی, اے اللہ تھوڑی سی امامت میری اولاد سے کر دینا. بلکہ ابراہیم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قال من امتی قال من ذریتی. ابراہیم نے مکے کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دیا, اس لیے نہیں کہا. ابراہیم نے مکے کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر کے بدست ادب یہ اعلان کر دیا کہ سنو اے میری ملت پر چلنے والو, امام نہ تو اصحاب سے ہوتا ہے نہ تو امت سے ہوتا ہے, بلکہ امام جب بھی ہوتا ہے نبی کی آل سے ہوتا ہے, غیر سے نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. امام جب بھی ہوتا ہے نبی کی آل سے ہوتا ہے, امام غیر سے نہیں ہو سکتا. اور وہی امام اول جو ہے بنسبت مولا کائنات, جو مجلس رکھی گئی ہے, تو مولا کائنات کی کچھ سامان حیات انشاءاللہ 21 رمضان کو بھی عرض کیا جائے گا. اور آج چھوٹی سی ایک بات یہ سن لیں کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے, بچے جانتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت پچھلے سال ہم نجف میں بھی تھے اور 3 سال نجف میں ہوا, اور مولا سب کو زیارت سے مشرف فرمائے, نجف کی تمام مقامات مقدسات کی زیارت نصیب فرمائے. تو وہاں پر ایک بہت ہی عجیب ماحول ہوتا ہے. آج کی شب لوگ کوفہ جاتے ہیں اور صبح اذان ہوتی ہے جب 19ویں کی شب, صبح 19 میں. تو مولا کائنات کی جب ولادت ہوئی ہے تو 3 دن تک تو قفل کعبہ نہ کھلا. کعبے کا تالا قفل کہتے ہیں فارسی میں. جیسے ہی قفل کعبہ کھلا, جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی. مولا کائنات کی ولادت ہوئی. جیسے ہی مولا کائنات کی ولادت ہوئی, اب جملہ زینہ جیسے ہی مولا کائنات کی ولادت ہوئی, اب مولا کائنات ابھی طفل ہیں, بچے ہیں. مولا کائنات نہ تو 3 دن سے روئے ہیں. دیکھیے امام کس چیز کو کہتے ہیں. نہ تو 3 دن سے مولا کائنات نے آنکھیں کھولی ہیں, نہ تو مولا کائنات نے دودھ پیا ہے. پیغمبر اکرم داخل ہو گئے,
جیسے ہی پیغمبر اکرم داخل ہوئے، جو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ اے رسول، اے محمد، کہا چاچی جان ارشاد فرمائیے، کہا علی نے نہ تو 3 دن سے آنکھیں کھولی ہیں، نہ تو علی 3 دن سے روئے ہیں، نہ تو علی نے دودھ پیا ہے۔ اب جیسے ہی پیغمبر اکرم نے کہا لائیے چچی جان، علی کو میرے پاس لائیے، اب جیسے ہی کعبے کے اندر آغوش رسالت میں امامت آیا، اب آغوش رسالت کا معجزہ دیکھیے، جیسے ہی امامت آغوش رسالت میں آیا تو امام نے آنکھیں بھی کھولی۔ امام نے کہا یا رسول اللہ، آپ کہیے تو انجیل سناؤں، آپ کہیے تو زبور سناؤں، آپ کہیے تو قرآن سناؤں، آپ کہیے تو توریت سناؤں۔ مولا کائنات نے سب کچھ سنایا، مولا کائنات نے آنکھ بھی کھولی۔ اب دنیا کہتی ہے کہ 13 رجب مرجب کو آغوش رسالت میں کون آیا ہے، تو آؤ بات واضح کر دیتا ہوں کہ 13 رجب المرجب کو آغوش رسالت میں وہ آیا ہے جو آدم کا بھی مولا، نوح کا بھی مولا، ابراہیم کا بھی مولا، اسماعیل کا بھی مولا، اسحاق کا بھی مولا، یعقوب کا بھی مولا، اسماعیل کا بھی مولا، ابراہیم کا بھی مولا، موسیٰ کا بھی مولا، عیسیٰ کا بھی مولا، یحییٰ کا بھی مولا، سفینہ کا بھی مولا، شیس کا بھی مولا، ادریس کا بھی مولا، وہ آیا آغوش رسالت میں جس نے غدیر خم میں پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر بلند ہوا ہو، اور پیغمبر اکرم نے اس کو کہا ہو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وہ آیا آغوش رسالت میں۔ دنیا کہتی ہے کہ کون آیا آغوش رسالت میں، وہ آیا آغوش رسالت میں جس نے منبر سلونی سے سلونی ہونے کا دعویٰ کر دیا، وہ آیا آغوش رسالت میں 13 رجب المرجب کو، جو فاتح خیبر، جو فاتح خندق، جو فاتح نہروان، جو فاتح بدر، جو فاتح بیر العلم، وہ آیا آغوش رسالت میں 13 رجب المرجب کو، جو حسنین کا بابا، فاطمہ کا شوہر، نبی کا وصی و ولی، وہ آیا آغوش رسالت میں 13 رجب المرجب کو، جو شب ہجرت پیغمبر اکرم کے بستر پر سویا اور پیغمبر اکرم کے بستر پر سو کر پیغمبر اکرم کی جان بچائی، وہ آیا آغوش رسالت میں 13 رجب المرجب کو، جو آدم کا بھی مولا، پورے نبیوں کا مولا۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ آغوش رسالت میں کون آیا 13 رجب المرجب کو، تو عزیزان ایمان بات یہاں پر کامل نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پر بات کامل ہو گئی کہ آغوش رسالت میں آ کر امامت نے یہ ثابت کر دیا کہ جو آل محمد سے قریب ہے وہ طہارت ہے، اور جو آل محمد سے دور ہے وہ نجاست ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو آل محمد سے قریب ہے وہ طہارت ہے، حدیث قصہ میں بھی اور قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ابھی آپ کل شب جمعہ کو پڑھیں گے، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی پوری وضاحت انشاءاللہ جو مولا کائنات کی آگے گفتگو آئے گی۔ تو دیکھیے ایک یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ آغوش رسالت میں تو آ گئے مولا کائنات، لیکن ہر جنگ میں پیغمبر اکرم کے ساتھ مولا کائنات شامل تھے۔ خیبر میں تو علی تھے، خندق میں تو علی تھے۔ اب خیبر میں لوگوں کا ہجوم یہ ہوا، رت جگہ کر کر کے رات تو گزاری خیبر میں کہ کل نبی مجھ کو اب اپنا جانشین بنائیں گے، اپنا وصی بنائیں گے، اپنا ولی بنائیں گے۔ لیکن جب صبح کا سورج نمودار ہوا، لوگ گئے جو رت جگہ کر کے رات بھر گزاری تھی، جنہوں نے کہا نبی میں نے کل رت جگہ کر کے رات بھر گزاری ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنا جانشین بنائیں گے، مجھے اپنا ولی بنائیں گے، مجھے اپنا وصی بنائیں گے۔ تو نبی نے بدست ادب مسکرا کر کہا، پلٹ کر جواب دیا بے ساختہ، میں ایسے لوگوں کو علم نہیں دوں گا، بلکہ میں ایسے لوگوں ایسے کو اپنا جانشین بناؤں گا جو جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جو آگے سے بھی دیکھتا ہوگا تو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوگا، جو عین اللہ ہوگا، وجہ اللہ ہوگا، لسان اللہ ہوگا، جو امیروں کا امیر ہوگا، حلال مشکلات ہوگا، امیر کائنات ہوگا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب بدر میں مولا کائنات، لوگ کہتے ہیں کہ بدر میں سب بھاگ گئے لیکن نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے نبی نہیں بھاگے، سب بھاگ گئے نبی نہیں بھاگے، جملہ ذہن ہے عزیزان ایمان۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ لوگ علی کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہیں،
کہ علی نہیں بھاگے، نبی نہیں بھاگے، علی نہیں بھاگے. میرے عزیزان ایمان، اگر آپ آج کے بعد آپ سے یہ کوئی کہے کہ تم لوگ بس علی کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہو کہ علی نہیں بھاگے، نبی نہیں بھاگے، تو یہ بات پلٹ کر جواب دے دینا بے ساختہ کہ تمہیں میدان میں دیر تک رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دے گا. اگر میدان بدر میں دیر تک رکنے کی عادت ہو تو نبی دکھائی دے گا. لوگ کہتے ہیں کہ شجاعت کا تذکرہ آپ لوگ کو بس مولا کائنات کی شجاعت کا تذکرہ دکھائی دیتا ہے، یعنی نبی نہیں بھاگے اور علی نہیں بھاگے. تو اگر رکنے کی عادت ہو میدان بدر میں، جو پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اسے کیسے نبی اپنا جانشین بنائیں گے، اپنا وصی بنائیں گے، اپنا ولی بنائیں گے؟ تو دیکھیے پیغمبر جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں تمہیں، آخری بات، میں تمہیں لوگوں کا اس روئے زمین پر امام بنانے والا ہوں. امام ہوتا ہے نوری، امام ہوتا ہے معصوم یعنی بے گناہ، امام ہوتا ہے مظلوم، امام خاکی نہیں ہوتا، امام ظالم نہیں ہوتا. سارے اماموں کی زندگیاں گزری ہیں، اور پہلے امام اور دوسرے امام، پہلے امام اور تیسرے امام کو لے کر، دوسرے امام سے لے کر 11ویں امام تک جتنے بھی امام ہیں، پہلے اور تیسرے امام کو چھوڑ کر سب اماموں کو زہر دغا سے شہید کیا گیا عزیزان امام. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے کم عمر جن کی تھی وہ ہمارے 9ویں امام کی تھی. 25 سال کی عمر میں امام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. یہ آج ہے بنسبت مولا کائنات شب ضربت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام نہ تو خاکی ہوتا ہے، امام نہ تو ظالم ہوتا ہے، امام ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت دے کر بھیجا گیا ہوتا ہے. امام مظلوم ہوتا ہے. سلام ہو اس امام پر جو سارے اماموں کا جد ہے، سلام ہو اس امام پر جو آج ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، منتقم خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. سلام ہو اس امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. السلام علیکہ یا مولا یا مولا، میرا سلام ہو اس مظلوم امام پر. امام کی آج آخری افطار امام نے جناب ام کلثوم کے گھر کیا ہے. جناب ام کلثوم نے امام کے سامنے افطاری کو پیش کیا. اللہ جانے یہ امام کا آخری مقام ہے. امام نے جو کی روٹی سے افطاری کھولی ہے. امام مظلوم ہے، وہ امام جو یتیم بچوں کی پرواہ کرتا تھا، جو یتیم بچوں کو کھانا کھلاتا تھا، جو یتیم بچوں کو دیکھتا تھا. عزیزان ایمان، امام جب 19ویں کی صبح آئی تو امام چلے. اللہ جانے یہ امام کا آخری وقت ہے. ابن ملجم ملعون مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے. سلام ہو اس مظلوم امام پر، یتیم بچوں کی پرواہ کرنے والا، یتیم بچوں کو کھانا کھلانے والا امام. مسجد کوفہ میں امام داخل ہوئے. امام جب مسجد کوفہ میں داخل ہوئے ہیں تو امام نے جب مصلی پر امام کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی امام سجدے میں گئے، ابن ملجم نے ایسی ضرب لگائی کہ امام کا سر شگافتہ ہو گیا.
خون بہنے لگا سے آندیاں چلی. امام حسن و حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں. جیسے ہی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے امام حسن و حسین، امام حسن و حسین نے سر سے امامے کو پھینکا ہے. امام حسن نے اپنے بابا کو لیا. امام حسن نے جیسے ہی اپنے بابا کو لیا، امام کے سر سے خون جاری ہے، بستر علالت پر امام ہے. آخری جملہ امام نے جناب زینب کو بلایا ہے کہ اے میری بیٹی زینب، میں جانتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا کربلا جائے گا. میرے بیٹے کے قتل کے بعد اے میری بیٹی زینب، اللہ جانے اس باپ کو بیٹی کا اتنا پردے کا خیال تھا، لیکن جب روزے عاشوراء آئی ہے تو امام جب قتل ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں یا علی، آپ کو جناب زینب جناب ام کلثوم کی کے پردے کا اتنا لحاظ ہے، لیکن اے علی روزے عاشوراء کربلا میں آئیے اور اپنی بیٹی کو دیکھیے، نہ سر پہ چادر ہے اور اپنی پوتی کو دیکھیے، شمر نے کانوں سے بندے چھین لیے. امام جب روزے عاشوراء جناب زینب کے پاس آئے ہیں تو جناب زینب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی. اس امام کو ضربت لگی جو امام روزے عاشوراء کربلا میں آیا ہے. ایک مرتبہ امام نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور کہا پہچان بیٹی، میں تیرا بابا علی مرتضیٰ ہوں. اتنا سننا تھا کہ بیٹی باپ سے لپٹ گئی. جناب زینب نے کہا کہ اے میرے بابا، آپ اب آئے ہیں جب میرا بھیا 3 شب و روز کا بھوکا و پیاسا قتل کر دیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پالنے والے جو بے روزگار ہو روزی عطا فرما، پالنے والے جو بیمار انہیں شفا تعمیل عطا فرما.